آئیے میں صرف آپ کو ایک نفل نماز کا فائدہ بتاتا ہوں کتنا ہوتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نماز دوسرا اسے نفل نماز، فرض تو سبحان اللہ زندگی بھر کی نفل بھی ایک فرض کی برابری نہیں کر سکتی. یاد رکھیے فرض ہی رہتا ہے ہمیشہ. یہ بات یاد رکھیے. ایسا پورے دنیا کی ایمان والے بھی مل جائے تو ایک نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. نبی ہی ہوتا ہے آخر. یہ ان کا مقام ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا بلند ہوتا ہے اور ایسی شخصیات ہوتے ہیں کہ پورے ایمان والے بھی اکٹھے ہو جاتے، ایک نبی کی برابری نہیں ہو سکتے. تو ایک فرض نماز ہی ہے. تو ایک نفل کا فائدہ دیکھیے تو فرض کا تصور کیجئے، صرف سوچیے کیا ہوگا. سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفات مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، اور بھی روایت بہت ساری کتب حدیث کے اندر آتی ہے. آپ فرماتے اور کہتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو. رات کی نماز قیام اللیل نفل نماز یا نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے. مطلب عبادتوں میں جو نفل عبادتیں ہیں اس میں سب سے افضل عبادت بھی ایک نماز ہی ہے جو کہ ایک نفل نماز ہے. ٹھیک ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. پہلا فائدہ، تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی. ہم سے پہلے کہ نیک لوگوں کا یہ طریقہ تھا. ظاہر سی بات ہم تو نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں نا، ہم تو ان کے فالوورز ہیں نیک لوگ. تو تم سے پہلے صلحاء کا طریقہ تھا. پہلا فائدہ. پھر فرمایا اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے. دوسرا فائدہ. تیسرا فرمایا اور گناہوں کو مٹاتا ہے. تیسرا فائدہ. پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے. چوتھا فائدہ. اور پانچواں فائدہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ جس سے سب پریشان ہیں وہ یہ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. 5 فائدے. ایک نفل عبادت کے 5 بینیفٹس. پہلا، نیک لوگوں کا طریقہ، اور ہم نیک لوگوں کے طریقے پہ چلنا چاہتے جو ہم سے پہلے چلے، انبیاء اور جو ہے صدیقین، شہداء اور صالحین کی ان کا طریقہ تھا، تو ہم اس پہ چلتے. پہلا فائدہ. دوسرا ہے رات قائم اللہ سے قریب کرتا ہے. مطلب ایک قوم کو اور ایک بندے کو اللہ سے قریب ہونا ہے تو رات کا قیام کریں. بڑا اسپیشل ٹائم ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. تو دوسرا فائدہ ہو گیا. تیسرا فائدہ، گناہوں کو مٹاتا ہے. کون سا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے؟ تو گناہ مٹانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. برائیوں سے دور رکھتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے برائیوں سے بچے. یہ عمل برائیوں سے بچاتا ہے. ایک نماز ہے، ایک نفلی نماز ہے، یاد رکھیں، بچاتا ہے. اور 5ویں چیز یاد رکھیے، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، یہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہاں لفظی ہے جسمانی بیماری. یہ میں معنی نہیں سمجھا رہا ہوں کوئی کہ اس کا ایسا ہے، تو علماء نے کہا یہ یہاں لفظی ہے کہ جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو آج کون سا انسان ہے جو پریشانی ان تمام چیزوں، اپنے گناہوں سے پریشان ہے، بری صحبت سے پریشان ہے، برے لوگوں سے پریشان ہے، بیماریوں سے پریشان ہے؟ یہ رات کی نماز ان سب سے نجات دیتی ہے. گناہوں کو معاف کرتی ہے، برائیوں سے دور کرتی ہے انسان کو، بیماریوں کو آپ سے دور کرتی ہے. کتنے بینیفٹ صرف ایک نفل نماز کے. اور یہ نماز فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہے. اب آپ کے علاقے میں جب بھی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ نماز ہوتی ہے. اس کو ہم کہیں گے عام زبان کے اندر سحر کا وقت جو ہوتا ہے نا، جب ہم اٹھتے ہیں رمضان میں، بس وہ وقت ہوتا ہے اس کا افضل وقت. پڑھنا چاہیے. کوشش کرے کہ انسان فجر کو بھی جائے اور اس سے پہلے کوشش کرے کہ یہ بھی پڑھے اور ساتھ میں اس کے فجر بھی اس کی ہو، تو اس کو اتنا بینیفٹ ملے گا.